बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट ईयर का हिस्सा नज़्म का लेक्चर है वहदनियत पर। इससे पहले हमने वहदनियत के जो पहले दो अशार थे उनकी तशरीह पे हमने बात कर ली थी, और आज हम वहदनियत के सेकंड पार्ट पे बात करने के लिए जा रहे हैं। मींस तीसरे और चौथे शेर पे आज हम बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाली जो नज़्म है ये वहदनियत मस्तवकली की लिखी हुई नज़्म है। तो आइए इस पे हम बात करते हैं, जिसके पहले दो अशार पे हो गई थी। तीसरा शेर देखिए कि और अगर रहमतों पे माइल हो कोई मुशफिक नहीं तेरे जैसा। अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ में बात कर रहे हैं। तो तीसरे शेर में कहते हैं कि अगर रहमतों पे माइल हो, ऐ मेरे खुदा अगर तू रहमत करने पर आए, अगर तू अपना फजल करने पर आए, कोई मुशफिक नहीं तेरे जैसा, कि मीन्स तेरे जैसा कोई शफीक नहीं है। अगर तू रहमतों पर माइल हो जाए, अगर तू कर्म नवाजी करने पर माइल हो जाए, तो कोई तेरे जैसा शफीक, शफ़क़त करने वाला, मोहब्बत करने वाला नहीं है। मफ़हूम देखिए, ऐ अल्लाह अगर तू रहम करने लगे तो कोई तेरे जैसा रहीम नहीं होगा, कायनात में तुझ जैसा शफीक भी कोई नहीं है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये कहा जाता है कि अब हदीस की रुसी भी है कि जिसका मफ़हूम ये बनता है कि जो माँ है ना वो इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है ना। और जितना माँ का प्यार है ना, माँ के प्यार से अल्लाह ताला की ज़ात कई गुना ज़्यादा, 70 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो इंसान से प्यार करती है। और देखो, माँ का जो प्यार है इसको दुनिया के किसी भी तराजू में नहीं तोला जा सकता। और रब तो फिर भी रब है, वो खुदा तो फिर भी खुदा है, और वो माँ से 70 गुना। देखो, जिसने खलक किया है, जिसने इंसान को पैदा किया है, क्या वो अपने बंदे से प्यार ना करेगा? ठीक है। अब देखिए, कुरान पाक की रोज़ से अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया, अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाना अपने ऊपर लाजम फरमा लिया है। अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाना, और इंसान पे बिलखुसूस मेहरबानी फरमाना अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लाजम फरमा लिया है। और एक और जगह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे तो गिन ना सकोगी। अल्लाह की नेमतों में एक नेमत, अल्लाह ताला की रहमतों में ये एक रहमत है कि वो उस जैसा कोई शफीक नहीं है। देखिए, हमारा एक गुनाह, हमारी एक गलती, हमारी एक मिस्टेक, अगर हमारे घर वाले देख लें, हमारे असातिज़ा देख लें, हमारे कुर्बा जवार के लोग देख लें, तो हमें उस सोसाइटी में, उस इदारे में, उस घर में रहने नहीं दिया जाता। और रब कितने ज़्यादा हमारे गुनाह देखता है। हम सुबह को उठते हैं, सुबह से लेके शाम तक, रात गए तक हम गुनाह करते हैं। हसद, किन्ना, बुग़्ज़, चोरी, चुगली, ज़िना, ये सारे के सारे गुनाह हम लोगों में हैं। अब ये सारे गुनाह हम करते हैं, इंस्टेड ऑफ इसके बावजूद भी वो रब, उसकी जो रहमत है वो ज़्यादा है, वो फिर भी हमारे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल देता है। वो फिर भी गुनाह हमारे सिवा राज में रहते हैं, वो फिर भी किसी के सामने आया नहीं करता, किसी के सामने हमारे गुनाह नहीं खोलता। तो वो रब एक ऐसा रब है, वो ज़ात एक ऐसी ज़ात है, उस जैसा कोई शफीक, कोई करीम, कोई रहीम नहीं है, ठीक है। और देखें कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया तो अर्श पर लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर पारी है। हदीस की रूह से जब मखलूक को पैदा किया, इंसान ज़मीन से लेके अर्श मुअल्ला के दरमियान, अर्श मुअल्ला तक, इसके दरमियान में जितना खिला है वो सारा का सारा अगर गुनाहों से भी भर दे, अल्लाह ताला की रहमत फिर भी बड़ी है। अल्लाह ताला की रहमत फिर भी बड़ी, इंसान के गुनाह थोड़े रह जाते हैं, छोटे, ठीक है ना। और रब, जब इंसान जितने भी उसने गुनाह किए हैं, ठीक है ना, ज़मीन से लेके आसमान तक जितना खिला है वो सारा का सारा अगर वो गुनाहों से भर दे, तो एक बार सच्चे दिल से तौबा कर ले, आंखों से निदामत के आंसू आ जाए और रब से कहे, मालिक तू रहीम है, तू करीम है, तो मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए, मैं दिल से सच्ची तौबा करता हूँ। वो रब ना सिर्फ गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, बल्कि ये उसने जितने गुनाह किए होंगे सारे के सारे नेकियों में तब्दील कर देगा। वो ज़ात तो एक ऐसी ज़ात है, इसलिए कहा कि अगर रहमतों पे माइल हो कोई मुशफिक नहीं तेरे जैसा। मैं एक सिंपल बात करता हूँ, एक चीज़ इंसान की तख्लीक है, आया कि जिस चीज़ की इंसान तख्लीक करता है उस तख्लीक को वो डेड करना पॉसिबल समझेगा? उस तख्लीक को जलाना, तोड़ना मुमकिन समझेगा? या ऐसा करेगा? नहीं करेगा। और जो हज़रत इंसान उस रब की तख्लीक है, रब ने इतना प्यारा बनाया, रब ने हर जगह इस इंसान के बारे में कसमें खाई और इसको अशरफुल मखलूक़ात में बनाया, तो वो रब इंसान को जहन्नम में डाल के क्या लेगा?
کیوں ڈالے گا وہ رب جہنم میں؟ ٹھیک ہے، جس کے یہ شاہکار ہیں، جس نے اتنی پیاری صورتیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے، پھر بنائی بھی کس کے لیے ہے؟ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس کائنات کو تخلیق کر دیا، اور اب ایسا نہیں کرے گا۔ ہمیں بس اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا کہ ہم کہاں چل رہے ہیں، ہمیں ایک اچھے پہلو کو تھامنا ہوگا، ہمیں ایک اچھی جانب چلنا ہوگا۔ تو چند حوالہ جاتی اشعار آپ دیکھیے کہ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اسیاں مینس گناہ، تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ کہ مینس ہم نے گناہوں سے کنارہ کیا ہی نہیں ہے، وہ رب نے پھر بھی ہمارا جو دل تھا ازردہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، حسد، کینہ، بغض، چوری، چغلی، زنا، قتل، ٹھیک ہے نا، یہ سارے گناہ ہم نے کیے، یہ جہنم کی تدبیریں ہیں، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہیں کیا۔ انسان کا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مرتے دم تک انتظار کرتی ہے، یہ اب پلٹ آئے، اب پلٹ آئے، اب پلٹ آئے، ٹھیک ہے۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا، وہ جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ آ کر خبر ہوئی یہ راستہ کوئی اور ہے۔ تو چوتھا شعر آپ دیکھیے، قہر و رحمت پہ قادر اے ستار، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ قہر اور رحمت دونوں پہ، غضب اور رحمت دونوں پر قدرت رکھنے والے، قہر پر اور رحمت پر دونوں پر قدرت رکھنے والے، اور اے ستار، عیب چھپانے والے۔ دیکھو نا، تین باتیں ہو گئی، قہر پر بھی قدرت، اس کے بعد رحمت پر بھی قدرت، اور انسان کے عیب بھی چھپانا۔ کہتے ہیں قہر رحمت پر قادر اے ستار، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ میرا یہ جو مقصد ہے نا، یہ صرف اور صرف تیرا جلوہ ہے، میرا مقصد صرف اور صرف تیرا دیدار کرنا ہے، میرا مقصد صرف اور صرف تجھے ملنا ہے، تجھے دیکھنا ہے۔ اے قہر اور رحمت پر یکساں قدرت رکھنے والے، اے مخلوق کے عیب چھپانے والے، میں تیرے دیدار کا طلبگار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے تیرا دیدار ہو۔ دیکھیں وہ خدا، قہر پر بھی اس کی قدرت ہے، وہ اپنا ہونے کا یوں بھی پتہ دیتا ہے، بس زمین کو تھوڑا سا ہلا دیتا ہے۔ جب زلزلے آتے ہیں، طوفانی بارشیں آتی ہیں، آندھیاں آتی ہیں، اس وقت انسان جان جاتا ہے کوئی ذات تو ایسی ہے جو یہ سارا کا سارا نظام چلا رہی ہے، انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان بھئی کرے ایک یہ چھت، بغیر دیواروں کے ایک چھت کھڑی کر کے دکھائے، اس رب نے تو اتنے آسمان کھڑے کر چھوڑے ہیں، کرے نا انسان کیا؟ ایک آسمان ہے، اسی سے مطلب کہ پانی برستا ہے، اسی سے اولے برستے ہیں، اسی سے مطلب کہ آگ برستی ہے، اسی آسمان سے مطلب اس کے اوپر مطلب کئی جہان بستے ہیں۔ کوئی ایسا کر کے دکھائے، وہ تو جسٹ کن کہتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ رب کی رحمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ رب اگر وہ قہر پر اتر آئے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ قہر پر اتر آئے تو کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا۔ اگر وہ رحمت پر آ جائے تو پھر اس جیسا کوئی شفیق نہیں ہے، وہ عیب چھپانے والا ہے، اور انسان کا مقصد صرف اس کا جلوہ ہے۔ دیکھیں انسان ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہاں نہیں دیکھ سکتا، یہ انسان مرنے کی صرف ایک ہستی واحد، ایک ایسی ہستی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے دیکھا، ٹھیک ہے، معراج پاک پہ آپ گئے۔ باقی آپ دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ جاتے تھے، ربی ارنی، مالک مجھے اپنا آپ دکھا، اور عرش مولا سے ایک آواز آتی تھی، موسیٰ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ نور کی ایک جھلک پڑی، ایک جھلک پڑنے سے کوہ طور جل گیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر اس قدر نور تھا، آپ کئی حجاب کیے رکھتے تھے، کئی حجاب کے اندر آپ رہتے تھے، اس قدر آپ کے چہرہ پہ نور تھا، وہ نور کی ایک جھلک پڑی تھی۔ اور جس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج پاک پہ گئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے دیکھا۔ بروز قیامت انسان اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے دیکھے گا، وہ تب بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایک طاقت ملے گی، اس کو وہ طاقت ملے گی تو پھر وہ مطلب کہ دیکھ سکے گا۔ میں دیکھو حکایات رومی میں پڑھ رہا تھا یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے جب واپس گئے نا، آپ کے چہرہ مبارک پہ اس قدر نور تھا کہ آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھتے تھے،
آپ کی زوجہ نے جب آپ کو دیکھا ان کی ایک آنکھ کی بینائی چلے گی، لیکن نور تھا، کشش اتنی تھی، انہوں نے کہا آنکھوں کی بینائی جاتی ہے تو جائے، یہ نور کوئی اس کے کوئی اثر ہی اور ہے۔ انہوں نے دوسری آنکھ سے دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، پھر آپ نے اللہ کے حضور دعا کی، پھر ان کو طاقت ملی، ان کی آنکھوں کی بینائی پلٹ آئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو باہر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلتے تو پھر آپ نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ مطلب جس ایک نور کی جھلک پڑی، اور وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ظاہری آنکھ سے دیکھا، اور بروز قیامت انسان بھی ظاہری آنکھ سے دیکھے گا، اس وقت انسان کو طاقت دی جائے گی، لیکن اس دنیا کے اندر ہے تو وہ انسان ظاہری آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی دیدار نہیں کر سکتا، لیکن انسان کی یہ وش ہے۔ دیکھو انسان جس چیز کو تخلیق کرتا ہے، جس کو بناتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس چیز کو دیکھتا اور وہ چیز انسان جان تو کسی میں نہیں ڈال سکتا، اور انسان کے من میں کبھی کبھی آتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے، بلکہ اکثر سوچتا ہے کہ مجھے جس ذات نے تخلیق کی ہے، میں چاہتا ہوں میں اس کا دیدار بھی کروں نا، جس نے مجھے اتنا پیارا تخلیق کیا ہے، مجھے اتنا خوبصورت تخلیق کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس ذات کا دیدار کروں، ٹھیک ہے نا۔ اسی حوالے سے اقبال نے لکھا تھا نا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور اب حوالہ جاتی ہے، شعر دیکھیے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتہ کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری، نہ کہیں جہاں میں آما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اس کے بعد لاسٹ یہ دیکھیے کہ تیرا جلوہ نظر دیکھوں، کوئی پردہ درمیان میں حائل نہ رہے۔ انسان یہ چاہتا ہے اس ذات کا جلوہ دیکھے، اور بروز قیامت انسان کو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور نصیب کرے گی، وہ اپنے رب کا، ٹھیک ہے نا، جس نے تخلیق کیا اس خالق کا یہ مخلوق جو ہے وہ جلوہ ضرور دیکھے گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ شعر نمبر 3 اور 4 پہ تھا، یہ مست توکلی، جو کہ پہلے یہ ایسے شاعر ہیں جو مجازی میں پہلے پڑے تھے، ٹھیک ہے نا، پہاڑ پہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک طوفانی بارش ہوئی، اس طوفانی بارش میں آپ اپنا بچانے کے لیے ایک جھونپڑی کے اندر ان ہوئے، تو وہاں ایک عورت دیکھا جس کا نام سمن تھا، وہ شادی شدہ تھی، اپنا جی اس پہ ہار بیٹھے، اتنا زیادہ آپ مست ہو گئے، لیکن وہ مجازی جو تعلق تھا وہ آپ کا حقیقت کی طرف آپ کو لے کے آ گیا، مست ادھر ہوئے، اور اس کے بعد توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، یہ سوچا کہ اب یہ مخلوق ہے اس قدر خوبصورت ہے، اور خالق کا کیا عالم ہوگا۔ مست ادھر ہوئے، توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آیا۔ مست آپ کو مجازی کی وجہ سے کہا جاتا ہے، توکل حقیقی کی وجہ سے، لیکن مست توکلی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا اور آپ حقیقی کے اندر ان ہو گئے، اور ان کی وجہ شہرت پھر عشق حقیقی بنا ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔